اس طرح کی بات کی ہے، اور میرا خیال ہے انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ اس کلپ کو بھی یہ وائرل کرنا شروع کر دیں اس طریقے سے۔ جی یہ ہیں ان کی گستاخیاں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لگاتے ہیں فتوے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تو مفتی احمد یار خان نعیمی اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے اوپر فتوے لگائے۔ یہ ان بکواسات ہی ایسے کرتے ہیں، ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، یہ پتہ یا تو جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں یا پھر جو ان کے اندر ہے نا وہ ان کی زبان کے اوپر باہر نکلتا ہے۔ تو بار بار گستاخیاں، گستاخی کے اوپر گستاخی۔ بھئی اللہ کے بندے، تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ، ایک سے ابھی تو نکلا نہیں ہے، ابھی تیرے حالات خراب ہیں، پھر تو دوسری اور بات کر رہا ہے، تجھے ضرورت کیا ہے اس طرح کی باتیں؟ تازہ تازہ ایک مصیبت سے نکلا ہے اور آپ لوگ پھر پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پرانی کوئی نئی ویڈیو ہے یا پرانی ویڈیو ہے؟ علی بھائی نئی ویڈیو ہے، وہ انہوں نے چلائی تھی ویڈیو، مجھے یقین نہیں آ رہا، پھر انہوں نے ویڈیو بھی پلے کی۔ سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں جنگ ہے، جہاد ہے، نا نا نا، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے سورہ انفال نازل ہوئی، سورہ توبہ نازل ہوئی، نبی نے کاتب وحی سے کہا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو۔ صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ نئی سورت ہے، یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، اس لیے میں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ یہ کنفیوژن جب دور ہو جائے گی تو بسم اللہ ڈال دیں گے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، صحابی کنفیوز رہے، انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی، بعد میں سب کو ثابت ہو گیا یہ نئی سورت ہے، مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے۔ یہ کوئی غلطی کسی صحابی کو نہیں لگی، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بتانے میں کسی اعتبار سے کمزوری تھی، نہ آپ علیہ السلام کوئی اس حوالے سے بھول گئے، بلکہ اس حوالے سے صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں سیدنا علی کا قول موجود ہے، اور کسی صحابی کا قول جو غیبی خبر سے متعلق ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے پر ہی موقوف ہوتا ہے، اسی لیے ہم صحابی کے قول کو بھی حدیث موقوف کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ تو سیدنا علی تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق ترین اسٹوڈنٹس میں سے تھے، ان کا قول صحیح سند سے المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مشرکین عرب کے لیے یہ سورت ننگی تلوار بن کے نازل ہوئی، اس کے آغاز میں بسم اللہ کیوں کر ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم ہوتی ہے۔ تو سیدنا اور پھر اس معجزے کو محفوظ کیا۔ اگلی الہامی کتابیں اس لیے محفوظ نہیں ہوئی کہ وہ ان انبیاء کے پرائمری معجزات نہیں تھے۔ ہمارے نبی اسلام کا پرائمری معجزہ قرآن ہے، جو کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ختم نبوت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ بھی ایسا دیا جاتا جو قیامت تک کے لیے ہوتا۔ اسی کو سپورٹنگ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی قرآن کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے۔ تو جب سیدنا علی کا قول موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں تھی کہ اس قسم کی بات کی جاتی، اور سیدنا علی ہی کو نبی علیہ السلام نے یہ سورہ توبہ کی آیات